السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولنا الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق علیہ۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرو، مومنین کو نصیحت فائدہ پہنچاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں صداقت، سچائی کے علاوہ کچھ نہیں۔ جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کچھ کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں آپ حقیقت پر مبنی انسانیت کے لیے، ہمارے لیے، سماج کے لیے مفید چیزیں آپ پائیں گے۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہماری شریعت ہمیں کسی چیز کا حکم دے اور کسی نہ کسی اعتبار سے ذرہ برابر انسانیت کو اس حکم سے تکلیف پہنچے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمارا ایمان اور اعتقاد یہ ہونا چاہیے کہ قرآن اور حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جن جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان تمام چیزوں کو اپنانے میں ہمارے لیے، ہماری سماج کے لیے بہتر ہی بہتر ہے، بھلائی ہی بھلائی۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی چیز کا حکم دیا اور اس کے اندر خیر کا پہلو نہ ہو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کسی چیز سے روکا ہے اور اس کے اندر شر کا پہلو نہ ہو۔ اور ہر مسلمان کا یہ ایمان اور اعتقاد ہونا چاہیے کہ قرآن اور حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جن جن چیزوں کا حکم دیا ہے، اگر وہ قرآن سے ثابت ہے یا صحیح حدیث سے ثابت ہے، تو اس کے اندر ہمارے لیے ہر اعتبار سے بھلائی ہی بھلائی پوشیدہ ہے۔ کبھی ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ یہ اسلام دھرم کے اندر یا مذہب اسلام کے اندر یہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ہونا چاہیے تھا۔ طبیعت سے لگتا ہوا مذہب اور دین دھرم ہے مذہب اسلام۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، دین فطرت، نیچرل دین۔ آپ سوچئے کسی بھی چیز کے بارے میں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، انسانیت کے لیے، سماج کے لیے اس میں نقصان ہے، اور پھر آپ کتاب و سنت کو کھولیے، آپ ضرور پائیں گے کہ مذہب اسلام کو اس چیز سے آپ کو منع کیا ہے۔ اسی طرح کسی بھی چیز کے بارے میں آپ سوچئے کہ یہ چیز ہونا چاہیے، اس میں انسانیت، سماج کے لیے فائدہ ہے، مفید ہے، پھر آپ قرآن و حدیث کو کھولیے تو آپ ضرور پائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا ہے۔ اور بسا اوقات اسلام کی سچائیت اور صداقت یہ ہے کہ انسان کے اعتبار سے، انسان کی طبیعت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ جس کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس چیز کا حکم دیتا ہے۔ اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھا دیا ہے۔ آپ کی 23 سالہ زندگی نبی بننے کے بعد بالخصوص آپ دیکھیں
تو آپ ہر انسان کے لیے، ہر طرح کے لوگوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، مالداروں کے لیے، غریبوں کے لیے، بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، عورتوں کے لیے، سب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ماہ روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، فرض قرار دیا ہے، تو آپ کو یقین ہو جانا چاہیے، آپ کے ذہن میں، ہمارے ذہن میں ایک بات بیٹھ جانی چاہیے کہ اسی کے اندر بھلائی ہے، خیر ہے، اس کے علاوہ میں کبھی بھلائی اور خیر نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قیام اللیل کا حکم دیا ہے، عام دنوں میں اور بالخصوص ماہ رمضان میں، تو اس کے اندر خیر ضرور ہے ہمارے لیے، ہماری انسانیت کے لیے، سماج کے لیے، فقراء مساکین کے لیے، اچھے لوگوں کے لیے، بیمار لوگوں کے لیے، صحت مند کے لیے، سب کے لیے اس کے اندر خیر۔ کیا بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی ایام میں، شروع کے ایام میں، مکے ہی میں حکم دیتا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے مزمل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چادر اوڑھ کر سونے والے، آپ رات میں قیام کیجیے، کم کیجیے، زیادہ کیجیے، آدھی رات کیجیے، اس سے زیادہ کیجیے، اس سے کم کیجیے، لیکن قیام اللیل آپ کیجیے۔ بڑی چیز ہے میرے کہ اللہ تعالیٰ آرڈر کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ قیام اللیل کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیام اللیل کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ بعض اہل علم ذکر کرتے ہیں کہ قیام اللیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھا، رات میں قیام کرنا، نماز پڑھنا، تہجد، ذکر و اذکار کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھا، واللہ تعالیٰ عالم۔ لیکن یہ حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ قیام اللیل ضرور کیجیے، اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل کیا ہے، پابندی کے ساتھ آپ نے کیا ہے، بغیر عذر کے آپ نے کبھی قیام اللیل نہیں چھوڑا۔ سلف صالحین کا جو زمانہ تھا، محدثین کا زمانہ تھا، تیسری صدی ہجری، دوسری صدی، تیسری، چوتھی صدی ہجری، یہ ان ایام میں، ان صدیوں میں یہ حدیث ایک جگہ جمع کی گئی۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا مطلب نہیں کہ اس سے پہلے حدیث لکھی نہیں گئی تھی، نہیں، آپ سب قرآن کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے حدیث لکھی گئی ہے، لیکن اس زمانے میں لوگوں نے دور دراز سے جن کے پاس جو حدیث ملی جمع کر کے سند کے ساتھ ایک جگہ جمع کیا ہے، تیسری صدی، چوتھی صدی ہجری میں۔ انہی دو صدی کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اکثر محدثین پیدا، بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا ہے۔ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ اس زمانے میں جو پڑھنے کا طریقہ تھا وہ مدارس کا نظام نہیں تھا کہ مسجد ہے، مدرسہ ہے، آپ رہیے، سیٹ پڑھائیے، یہ تو تھا ہی ہلکا پھلکا، لیکن جو سب سے اہم تھا کہ مان لیجیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہیں، وہ فلاں شہر کے رہنے والے ہیں، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، تو لوگ ان کے پاس جاتے تھے، ان کی شاگردی اختیار کرتے تھے، ان کے گھر میں ٹھہرتے تھے، اور 10 دن 20 دن 1 مہینہ 2 مہینہ رہ کر کے ان سے علم حاصل کر کے اپنے سینے میں بیٹھا کر کے کچھ لکھ کر کے لے کر کے آئے تھے۔ یہ طریقہ تھا۔ محدثین کیا کرتے تھے؟ وہ انٹرویو لیتے تھے، ٹیسٹ لیتے تھے، جیسے آج بھی داخلہ امتحان ہوتا ہے کہ کون مناسب ہے، کس لائق ہے، نہیں ہے، تو اس وقت جو ہمارے محدثین تھے وہ کیا ٹیسٹ کرتے تھے؟ وہ یہ ٹیسٹ کرتے تھے کہ رات میں آیا، کھلایا پلایا، مہمان نوازی کی، اس کے بعد 1 لوٹا پانی رکھ دیتے تھے، سونے کی جگہ بھی ہو گئی، 1 لوٹا پانی چپکے سے رکھ دیتے تھے۔ کیوں؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ میرا شاگرد جو میری شاگردی اختیار کرنے کے لیے آیا ہے، یہ قیام اللیل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ صبح دیکھتے تھے کہ اگر پانی ہے لوٹے میں اس کا مطلب اس نے قیام اللیل نہیں کیا ہے، اور اگر پانی نہیں ہے تو اس کا مطلب رات میں بیدار ہوا قیام اللیل۔ تو قیام اللیل کا سلف صالحین نے، صحابہ اکرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ اکرام، عبداللہ بن عمر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر بہت ہی اچھے انسان ہیں،
لو قام اللیل، اگر قیام اللیل کرے تو اور اچھے ہو جائیں گے۔ قیام اللیل ایک بہت بڑی چیز ہے، اس کے ذریعے آپ کو سعادت ملے گی، جسمانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سکون و اطمینان نصیب فرمائے گا اگر کوئی قیام اللیل کرتا ہے۔ آپ پریکٹیکل کر کے دیکھیے، رات میں جلدی عشاء کے بعد بات کرنے سے، واہیات بے فضول باتیں یا فضول کی باتیں کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اگرچہ بعض عالم نے کہا کہ یہ نہیں تنزیہ ہے، تحریمی نہیں ہے، لیکن نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا۔ آپ جلدی سوئیے اور اس رات میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے بیدار ہو کر کے آپ قیام اللیل کیجیے، اور پھر دیکھیے کہ آپ کی زندگی کے اندر کیا لطف اور کیا مٹھاس آتا ہے۔ اس وقت اپنے لیے دعا کیجیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کیجیے، بجائے اس کے کہ آپ دوسروں پر کفر اور شرک اور بدعت کا فسوق کا فتویٰ صادر کرتے رہے، ان کے لیے دعا تو کیجیے۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں ہمارے آئیڈیل ہیں۔ عمر فاروق کے اسلام لانے کے لیے آپ نے دعا کی تھی، ابو جہل کے اسلام لانے کے لیے آپ نے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ دونوں میں سے ایک کو مسلمان بنا دے تاکہ اسلام کو ان لوگوں کی قوت سے، طاقت سے قوت ملے، طاقت ملے۔ تو ہم لوگ کیوں دعا نہیں کرتے؟ اگر آپ کسی کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ وہ اچھے نہیں ہیں، یا دین سے دور ہیں، ہدایت سے دور ہیں، یا سنت رسول آ جانے کے بعد بھی اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اس کے لیے آپ دعا کیجیے، ان کو اچھے انداز میں بتائیے بھی، اور اس کے علاوہ آپ دعا کریں ایسے وقت جس کو آپ اور آپ کے رب کے علاوہ کوئی نہیں، سب سوئے ہوئے ہیں، کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس دعا کے اندر اخلاص ہوتی ہے، اخلاص، خلوصیت ہوتی ہے اس دعا کے اندر، اخلاص ہوتا ہے اس دعا کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول بھی کرتا ہے۔ قیام اللیل کی بہت زیادہ اہمیت رہی ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کا زیادہ اہتمام کیا گیا ہے۔ کبھی بھی آپ قیام اللیل کیجیے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن رمضان مبارک کے مہینے میں قیام اللیل کا کئی احادیث کے اندر قیام اللیل کا اہتمام کیا ہے۔ جس سیاق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے یا روزہ رکھنے کی فضیلت بیان کی ہے، اسی سیاق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل کرنے کی فضیلت اور قیام اللیل کی فضیلت بیان کی۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اگر کوئی شخص ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا پچھلا گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صرف وہاں سامہ ہے، یہاں قامہ ہے۔ سامہ کا مطلب روزہ رکھنا، قامہ کا مطلب قیام اللیل کرنا۔ قیام اللیل کیا چیز ہے میرے بھائیو؟ رات میں قیام کرنا، رات میں نماز پڑھنا، رات میں تلاوت کرنا، رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ قیام ہے۔ قیام اللیل کا اصلی وقت کیا ہے؟ قیام اللیل یہ عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور طلوع فجر تک یہ وقت ہے جس میں آپ قیام اللیل کر سکتے ہیں۔ اسی کو قیام اللیل کہتے ہیں، اسی کو تہجد کہتے ہیں، اسی کو تراویح کہتے ہیں، اسی کو وتر کہتے ہیں۔ ایک چیز کے کئی نام ہیں، ایک چیز کے کئی نام ہیں، اسی کو قیام اللیل، اسی کو تہجد، اسی کو تراویح اور اسی کو وتر کہتے ہیں۔ وتر کا معنی بھی یہ رات میں پڑھی جانے والی نماز ہے۔ عشاء کے بعد بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ عشاء کے بعد تراویح نہیں ہوتی، نہیں، عشاء کے بعد تراویح کا وقت شروع ہو جاتا ہے، طلوع فجر تک یہ وقت آتا ہے، لیکن افضل وقت، ارجح وقت، سب سے اچھا وقت یہ نصف لیل کے بعد شروع ہوتا ہے۔ نصف لیل یعنی آدھی رات کے بعد۔ آدھی رات اگر آپ کو معلوم کرنا ہو تو مغرب سے آپ غروب شمس سے آپ کاؤنٹ کیجئے اور طلوع فجر تک، طلوع شمس نہیں، طلوع فجر، اس کو آپ کاؤنٹ کیجئے۔ اگر 4 گھنٹے ہوتے ہیں، 5 گھنٹے ہوتے ہیں، 8 گھنٹے ہوتے ہیں، مان لیجئے آج 6 بجے غروب شمس ہو گیا، 6 بجے اور 4 بجے طلوع شمس ہوتا ہے، تو 6 4 10 گھنٹے بھی، 10 گھنٹے کو آپ تقسیم کیجئے۔
اگر ثلث نکالنا ہے 1/3 نکالنا ہے تو 3 حصے میں تقسیم کیجیے، آدھا نکالنا ہو تو آپ آدھا کیجیے 1/2 تو انشاءاللہ ایسا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ تو قیام اللیل کا وقت چاہے رمضان میں ہو غیر رمضان میں ہو، یہ عشاء کی نماز اور عشاء کی سنت کے بعد یہ وقت شروع ہو جاتا ہے اور یہ رہتا ہے طلوع فجر تک۔ اگر کوئی عشاء کے بعد بھی پڑھنا چاہے جیسے ہمارے مسجدوں میں ہوتی ہیں، جائز ہے، درست ہے، آپ وقت پہ پڑھ رہے ہیں، لیکن افضل کیا ہے، ارجح کیا ہے، وہ ہے آپ نصف لیل کے بعد شروع کریں، آدھی رات کے بعد شروع کریں، یہ سب سے افضل۔ لیکن اگر کوئی عشاء کے فوراً بعد پڑھتا ہے تو آپ اس کو روک نہیں سکتے، وقت پہ نماز ہو رہی ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ قیام اللیل عام دنوں میں تنہا پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ تنہا پڑھنا آپ اپنے گھر میں، مسجد میں، قیام اللیل کرنے کے لیے مسجد آنا ضروری نہیں ہے، اگر آپ آتے ہیں اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن آپ گھر کے اندر بھی قیام اللیل کر سکتے ہیں، چاہے رمضان میں ہو یا غیر رمضان۔ عام دنوں میں نے بتایا غیر رمضان میں قیام اللیل آپ پڑھیں تنہا، یہ زیادہ افضل ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر صحابہ کرام کے زمانے اور پھر آج تک اہل علم اور بہت معتبر اہل علم کے نزدیک رمضان کے مہینے میں قیام اللیل جس کو تراویح کہا جاتا ہے، یہ جماعت کے ساتھ پڑھیں زیادہ بہتر ہے، لیکن تنہا بھی اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، جائز ہے، درست ہے، لیکن قیام اللیل جماعت کے ساتھ اگر آپ پڑھتے ہیں رمضان کے مہینے میں، جس کو تراویح ہم کہتے ہیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اس حدیث کے اندر 2 چیزوں کا ذکر ہے، بس بالاختصار 1-2 منٹ میں میں اپنی بات کو 2 کلمہ سے متعلق بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جو رمضان میں قیام کرے گا، تراویح پڑھے گا، تہجد پڑھے گا، قیام اللیل کرے گا، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ۔ ایمان کے ساتھ مطلب اللہ پر اس کا ایمان ہو، اللہ کی شریعت پر اس کا ایمان ہو، اور اس کا ایمان اس پر بھی ہو قیام اللیل پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قیام اللیل تراویح پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس کا ذکر ہے، اس کا ایمان ہے، ایمان کے ساتھ وہ تراویح کی نماز پڑھ رہا ہے، قیام اللیل کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ احتساب کے ساتھ۔ احتساب کا مطلب میں جو قیام اللیل یا تراویح پڑھ رہا ہوں یا نماز پڑھ رہا ہوں یا جو بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، ثواب کی نیت سے، ثواب کی امید سے، ثواب کی امید سے، ریاکاری نہیں بلکہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے میں کیوں قیام اللیل کر رہا ہوں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ثواب عطا فرمائے، ثواب دے، اجر دے، نیکی دے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو کوئی بھی عبادت، یہاں تو خاص کر کے قیام کے بارے میں ذکر ہے، لیکن کوئی بھی عبادت ہو میرے بھائیوں، جب بھی آپ عبادت کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی عبادت قابل قبول ہو، تو ان 2 چیزوں کا ضرور اہتمام کیجیے گا۔ ایمان ہو، جو آپ کام کر رہے ہیں، جو عبادت کر رہے ہیں، اس پر ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے، اللہ کے حکم سے میں کر رہا ہوں۔ اگر اس لیے آپ کرتے ہیں تو آپ اس عبادت کو اسی طرح کریں گے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ آپ بدعت سے، خرافات سے بچیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ جو بھی عبادت کریں اس کے ثواب کی امید لے کر کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ثواب عطا فرمائے گا، نماز پڑھوں گا ثواب ملے گا، قیام اللیل کروں گا ثواب ملے گا۔ اگر آپ اس طرح آپ کرتے ہیں تو آپ خالصۃ لوجہ اللہ آپ عبادت کریں گے، اور آپ کی عبادت میں کسی طرح کی کوئی ریاکاری نہیں ہوگی۔ تو قیام اللیل اگر کوئی کرتا ہے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا پچھلا تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس میں گناہ صغیرہ کے معاف ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ گناہ کبیرہ کے بارے میں اہل علم کا ذکر ہے کہ توبہ کرنا چاہیے۔ تو توبہ کرنا بہت آسان چیز ہے کہ آپ دل میں اقرار کر لیں، دل میں آپ بات بیٹھا لیں، زبان سے اقرار کریں کہ میں کبھی جو مجھ سے غلطی ہوئی ہے، جو گناہ ہوا، میں نہیں کروں گا۔ آپ نے توبہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی وجہ سے آپ کے کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ البتہ جو حقوق العباد ہیں، بندوں پر آپ نے جو ظلم کیا ہے، بندوں کی آپ نے حق تلفی کی ہے،
کیا رمضان سے اللہ تعالیٰ، رمضان کے صیام سے، قیام سے یا اچھے اعمال سے، اللہ کی عبادت سے کیا اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے گا؟ تو اس کی دو شکل ہے۔ ایک شکل یہ، حقیقت تو یہ ہے کہ بندہ جب تک اللہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، لیکن قیام اللیل کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کے دل میں، دونوں کے اندر یہ بات ڈال سکتا ہے، دونوں کو توفیق مل سکتی ہے اللہ کی جانب سے۔ جو ظالم ہے، جو مظلوم ہے، ظالم کے دل میں یہ بات اللہ تعالیٰ ڈال سکتا ہے کہ جاؤ اس سے معافی طلبی کرو، تم نے ظلم کیا ہے، اور آپ جائیں گے معافی طلبی کریں گے اور اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اسی طرح مظلوم جس پر ظلم کیا ہے، جس کی حق تلفی کی گئی ہے، اس کے دل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ڈال سکتا ہے، اس کو بھی توفیق مل سکتی ہے۔ وہ کیا کرے گا؟ انسان جب جوش میں آتا ہے، اللہ کا بندہ تب کہتا ہے کہ چلو آج جتنے لوگوں نے اس پر ظلم کیا ہے سب کو میں نے معاف کر دیا، بہت سارے لوگ ایسے میں نے معاف کر دیا، اس زمرے میں آپ بھی آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو، آپ کے صیام، آپ کے قیام کو اسے معاف فرمائے گا انشاءاللہ۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے صغائر اور کبائر ہی کو معاف کر دے جو ہم ہر پل ہر لحظہ کرتے رہتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اور ایک اہم بات کہ قیام اللیل میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے تراویح کی نماز میں۔ اگر کوئی 2 ہی رکعت پڑھ لے الحمدللہ، کوئی 4 پڑھ لے الحمدللہ، کوئی 6 پڑھ لے الحمدللہ، کوئی 20 پڑھ لے، بہت زیادہ اس میں لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں۔ البتہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعت پڑھتے تھے، عائشہ سے آپ نے کہا کہ 8 رکعت پلس 3 رکعت تراویح وتر کے علاوہ اس سے زیادہ نہیں کرتے تھے۔ اس لیے اگر ہم سنت رسول کو مضبوطی کے ساتھ تھامتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اگر کوئی زیادہ پڑھتا ہے، کوئی کم کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ ایک مسئلہ اور، پھر کب ملاقات ہوگی نہیں ہوگی اگرچہ آپ لوگ مشغول ہیں 2 منٹ میں، وہ یہ ہے کہ وتر کی نماز اگر آپ نے پہلے پڑھ لیا ہے، اس کے بعد اور نماز پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں میرے بھائیو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا چاہتے ہیں، وتر کی نماز آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، پڑھو 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں۔ لیکن جو میں اہم چیز بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کے درمیان مشہور ہے کہ وتر اگر آپ نے پڑھ لیا تو آپ پڑھ نہیں سکتے ہیں اس کے بعد، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ وتر پڑھنے کے بعد اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اس پڑھی ہوئی وتر کو توڑنا پڑے گا، 1 رکعت پڑھ کر کے اس کو توڑنا ہے آپ کو، تب جا کر کے آپ کو وتر پڑھنی ہے۔ غلط بات ہے، 100% غلط ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس وتر کو آپ نے پڑھ لیا، اس کو توڑنے پھاڑنے مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو اپنی جگہ میں رکھیے۔ اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے 2 رکعت 4 رکعت آپ پڑھیے، کبھی بھی پڑھیے، البتہ آپ کو وہ وتر دہرانا نہیں ہے۔ اس وتر کو جو آپ نے پہلے پڑھ لیا ہے، بعض لوگ پھر اخیر میں اس کو، چونکہ حدیث میں ہے کہ اپنی آخری نماز وتر کو بناؤ، ٹھیک ہے یہی اصل ہے، لیکن اصل کے علاوہ بھی کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جس کا ثبوت ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ ہے کہ وہ وتر آپ کی ہو گئی، پھر دوبارہ آپ کو وتر نہیں پڑھنا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وتر فی، ایک رات میں 2 وتر نہیں ہوتی، ایک ہی وتر ہوتی ہے۔ وتر کی نماز آپ 1 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، البتہ 3 رکعت اگر آپ وتر پڑھتے ہیں تو مغرب کی طرح نہیں بنانی چاہیے، مغرب کی طرح نہیں بنانی چاہیے۔ مغرب کی طرح جیسے کہ 2 رکعت پڑھ کر کے ہم تشہد پڑھتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر 1 رکعت پڑھتے ہیں، پھر سلام پڑھتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ واضح طور پر ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ لیں، سلام پھیر دیں، پھر کھڑے ہوں، پھر آپ 1 رکعت پڑھیں، سلام پھیر دیں، ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ کہ 3 رکعت آپ ایک ساتھ پڑھیں، بیچ میں تشہد کے لیے دوسری رکعت میں نہ بیٹھیں، اور یہ تقریباً اہل علم معتبر اہل علم کے نزدیک متفق علیہ صلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اس ماہ مبارک سے زیادہ سے زیادہ صیام و قیام کے ذریعے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں
دنیا اور آخرت میں سعادت نصیب فرما. اللہ تعالیٰ جب تک ہم دنیا میں رہے ایمان عمل کے ساتھ رہے, جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ہو الغفور الرحیم. صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ.